اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9 کلاس، کیسے ہیں سب بچے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، زندگی میں کامیاب و کامران کرے۔ تو بچوں، آج ہم اردو میں آپ کی اس کی ہم نے تشریحات کر لی ہیں۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ حمد کے متن کے مطابق لفظ لے کر مصرعے مکمل کریں۔ گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، سونپ کر منصب آدمیت مجھے، شوق سجدہ بکر اب عنایت مجھے۔ آگے اس کا دوسرا سوال ہے، حمد کے متن سے متعلق نیچے دیے گئے سوالوں کے مختصراً جوابات لکھیں۔ تو پہلے آپ کا ہے جی، شاعر کے نزدیک ہر سحر کس رنگ میں پھوٹتی ہے؟ تو آنسر میں آپ لکھیں گے، شاعر کے نزدیک ہر سحر نئے رنگ سے پھوٹتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی جدت اور خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے۔ اگلا دوسرا ہے جی، یہ جہاں ہر دم کس کے آہنگ سے گونجتا ہے؟ یہ جہاں ہر دم اللہ تعالیٰ کے آہنگ سے گونجتا ہے، جو کائنات کی ہم آہنگی اور نظام کو نمایاں کرتا ہے۔ آگے نمبر 3 ہے جی، حیوانات و جمادات کس کی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ آنسر میں لکھیں گے جی، حیوانات اور جمادات سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، کیونکہ وہی سب مخلوقات کا خالق اور پالنے والا ہے۔ آگے جی، اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب کسے عطا کیا ہے؟ اور آنسر میں لکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب انسان کو عطا کیا ہے، تاکہ وہ زمین پر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ آگے جی، شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار کیوں ہے؟ شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار اس لیے ہے تاکہ اس کا سر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی دہلیز پر جھکا رہے اور وہ اپنے خالق کا شکر ادا کرے۔ اچھا جی، آگے آپ کا جی نمبر 3 سوال، حمد کے متن کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ اب یہاں پہ ہم کالم 1 جو آپ کا الف ہے، اس میں ہم نے نمبرنگ کر لینی ہے 1 2 3 4 5 6۔ اس کے مطابق پھر ہم کالم بے سے ملائیں گے، جیسے کہ نمبر 1 میں ہے جی سینہ سنگ، نمبر 2 زمین فلک، نمبر 3 سبزہ و گل، نمبر 4 چاند سورج، نمبر 5 منصب آدمیت، نمبر 6 شوق سجدہ۔ یہ تھا ہمارا کالم۔ جی بچوں، آگے آپ کا ہے جی آرام لگا کر درست تلفظ واضح کریں۔ پہلا آپ کا ہے جی فلک، فا کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر اور کاف کے اوپر جزم۔ سحر، سین کے اوپر زبر، ہا کے اوپر زبر اور را کے اوپر جزم۔ جستجو، جیم کے اوپر پیش، سین کے اوپر جزم، تا کے اوپر پیش، جیم کے اوپر پیش، آگے واو میں جزم، جستجو۔ خلافت، خا کے نیچے زیر، خلا، لام کے اوپر زبر اور فا کے اوپر بھی زبر، تا کے اوپر جزم، خلافت۔ آدمیت، علامت دا، آگے دال کے اوپر زبر، آدمیت، میم زیر یہ، می، آگے یہ کے اوپر تشدید ڈال کے اوپر زبر ڈال دیں گے اور تا کے اوپر جزم، تو کیا بن گیا؟ آدمیت۔ آگے ہے جی منصب، میم زبر نون من، میم کے اوپر زبر، نون کے اوپر جزم، صاد کے اوپر زبر اور با کے اوپر جزم، منصب۔ آگے شوق سجدہ، شوق، شین کے اوپر زبر، آگے واو کے اوپر جزم، شین زبر و شو، قاف زیر قی، شوق سجدہ، سین زبر جیم سج، دال زبر ہادہ سجدہ، سین کے اوپر زبر، آگے جیم کے اوپر جزم، دال کے اوپر زبر اور آگے ہی شوق سجدہ۔ آگے سبزہ و گل، سبزہ، سین کے اوپر زبر، سین زبر با سب، آگے سب، زا زبر ہزا، سبزہ، وا کے اوپر زبر، سبزہ و گل، گاف پیش لام گل۔ یہ تھے ہمارے اعراب۔ اب ہے اصناف نظم بالحاظ موضوع۔ اب ہم اس کو سمجھیں گے۔ حمد سے ایسی نظم یا اشعار مراد لیے جاتے ہیں جن میں خدائے بزرگ و برتر کی تعریف و ثنا بیان کی گئی ہو۔
اب اس کے ہم اگر اس کو سمجھے تو اس میں آجائے ہم سے مراد ایسی نظم یا اشعار ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی اور صفات کو بیان کرتے ہوئے اس کی تعریف و ثنا کی جائے۔ حمد کا مقصد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے اس کی الوہیت کا اعتراف کرنا ہے۔ آگے ہے جی مناجات۔ مناجات اردو شاعری اصطلاح میں ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اپنا عجز و انکسار ظاہر کر کے دعا اور التجا کی جائے۔ اب یہاں پہ اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق ہم نے بتانا ہے۔ سب سے پہلے جی حمد اور جی اب اس میں ہم فرق یہ ہیں حمد اور مناجات میں فرق یہ ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، جبکہ مناجات میں بندہ اپنے پروردگار سے کچھ طلب کرتا ہے۔ اب ظاہر اس میں ہے حمد میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور صفات بیان کی جاتی ہے، جبکہ مناجات میں بندہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کے انداز میں اپنی حاجات پیش کرتا ہے اور اس سے کچھ طلب کرتا ہے۔ آگے ہے جی نعت کے لغوی معنی۔ پہلے کیا جی لفظ نعت کے لغوی معنی تو تعریف کرنا کی ہیں۔ آگے نعت کی تعریف شرعی اصطلاح میں یہ لفظ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے وقف ہو چکا ہے تاریخی اعتبار سے۔ پس منظر اس کا اب ہے جی تاریخی اعتبار سے نعت کا آغاز رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شعراء نے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت یا اشعار کہے۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور کئی دیگر صحابہ کرام معروف ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک پورے تزک و احتشام کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ تزک و احتشام کا مطلب ہوتا ہے شان و شوکت یا بندگی کے ساتھ جاری ہے۔ آگے ہیں ہاں جی آگے ہے جی منقبت۔ منقبت کے لفظی معنی کیا ہے جی؟ لفظ منقبت کے لغوی معنی تعریف، توصیف، صفت، ثنا، خاندانی فضیلت و برتری یا ہنر اور بڑائی کی ہیں۔ آگے ہے جی منقبت کی تعریف کے اصطلاح شعر میں منقبت سے مراد ایسی نظم ہے جس میں صحابہ کرام، ائمہ، موسمین، اولیاء غزام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ اب یہاں پہ ائمہ کا مطلب ہوتا ہے رہنما یا رہبر، اور معصومین کا مطلب ہے گناہ سے محفوظ اور پاکیزہ۔ اولیاء عظام کا مطلب ہے ہر اولیاء عظام کا مطلب ہے جی اولیاء عظیم۔ ولی یہ لفظ ولی سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے اللہ کا دوست یا اللہ کا قرب حاصل کرنے والا۔ آگے دیے ہوئے ہیں آپ کو جی سوال نمبر 5 ہے آپ کا جی کتاب میں شامل حمد کی روشنی میں حمد اور مناجات۔ اچھا جی اب کتاب میں شامل حمد کی روشنی میں حمد اور مناجات میں فرق واضح کریں تو اس میں ہم پہلے لکھیں جی ہم سے مراد ایسی نظم یا اشعار ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، صفات اور کائنات میں اس کی تخلیقی کاموں کی تعریف کی جاتی ہے۔ حمد میں بندہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور الوہیت کو تسلیم کرتا ہے لیکن اپنی کوئی حاجت یا طلب پیش نہیں کرتا۔ کتاب میں شامل حمد میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق، زمین، فلک، ستارے، چاند، سورج، اس کے دیے گئے انعامات، منصب آدمیت اور اس کی صفات، رہنما اور عطا کرنے والا کا ذکر ہے۔ اور مناجات میں فرق کیا جی؟ مناجات ایسی نظم یا اشعار کو کہتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ساتھ بندہ اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ مناجات میں اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کیا جاتا ہے جیسے دعا، بخشش یا کوئی حاجت۔ کتاب میں شامل حمد میں مناجات کا رنگ بھی ہے جہاں شاعر شوق سجدہ اور اللہ تعالیٰ کی دہلیز پر سر جھکانے کی التجا کرتا ہے۔ آگے جی نظم کا مرکزی خیال۔ کسی بھی نظم کے لب لباب کو اس کا مرکزی خیال کہتے ہیں۔ مرکزی خیال عموماً 3-4 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے، یہ آپ نے اس کا مرکزی خیال لکھنا ہے۔ شامل کتاب حمد کا مرکزی خیال۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، زمین ہو یا آسمان،
تو ہر جگہ اور ہر لمحہ موجود ہے۔ بلا شبہ جو شخص خلوص دل سے تجھے ڈھونڈتا ہے پا لیتا ہے۔ یہ کائنات تیری تخلیق ہے، اس لیے ہر شے اپنی زبان حال سے تیری ثنا کرتی نظر آتی ہے۔ میری التجا ہے کہ جہاں تو نے انسان کو اپنی خلافت عطا کی ہے وہاں مجھے بھی شوق سجدہ عطا کر۔ یہ اس کا مرکزی خیال۔ لاسٹ میں آپ کا سوال ہے جی، اسکول کی لائبریری سے مظفر وارثی کی کلیات حاصل کر کے یا انٹرنیٹ کی مدد سے مظفر وارثی کی کوئی اور حمد لیں اور اس کا مطالعہ کر کے مرکزی خیال لکھیں۔ تو اس کے ہم یہ نظم ہے جی، مظفر وارثی کی حمد: کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ میں شاعر اللہ کی عظمت اور اس کی بے مثال قدرت کو بیان کرتے ہیں۔ اس حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہی ہر چیز کی تخلیق اور نظام کو سنبھال رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اعتراف اور اس کی رہنمائی کا شکر ادا کیا گیا ہے۔ شاعر کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب کی حقیقت کا شعور حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اس کی رہنمائی کی طلب کرنی چاہیے۔ اب اس نظم کا مرکزی خیال کیا بنے گا کہ مرکزی خیال ہے اس کا جی، اس حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی حکمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وہی ہر چیز کا مالک ہے اور انسان کا فرض ہے کہ وہ اس کی رضا کی کوشش کرے۔ یہ آج کی ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی بچوں۔ اس کو آپ نے غور سے دیکھنا بھی ہے اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ جلدی سمجھ میں آئے گا۔ اللہ حافظ۔